عزیز بچوں، آداب۔ آج ہم نظم رامائن کا سین پنڈت برج نارائن چکبست کی، جس کے ہم نے 17 بند پڑھ چکے ہیں، آج ہم 18ویں بند سے شروعات کریں گے۔ اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، اکثر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغباں، ہے دن کی دھوپ رات کی شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے نگاہ، وہ گل ہزار پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے ہیں جو عزیز انہیں اپنی جان کی طرح، ملتے ہیں دستیاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ پنڈت برج نارائن چکبست اس بند میں فرماتے ہیں کہ باغباں تو پھولوں کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے، وہ پھولوں سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اسے پھولوں پر پڑنے والی دھوپ اور شبنم بھی ناگوار گزرتی ہے۔ وہ اس طرح سے محنت کرتا ہے اور پھولوں کی قدر کرتا ہے اور انہیں پیار کرتا ہے، لیکن کبھی جب باغ اچانک رنگ بدلتا ہے تو وہ پھول ہزار پردوں میں بھی ہوں لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، اور جو ان پھولوں کو اپنی جان سے بھی پیارے عزیز رکھتے ہیں، انہیں ان کی بربادی پر نا امیدی سے ہاتھ ملنے پڑتے ہیں۔ جیسے پت جھڑ کے زرد اور خشک پتے ہوا چلنے پر اپنی بربادی کے دکھ سے ہاتھ ملتے ہیں، تو یہاں دستیاس ملنے کو برگ خزاں سے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ لاجواب ہے۔ خزاں کے موسم میں جب باد خزاں چلتی ہے تو زرد اور خشک پتے ہوا سے فوراً ہلنے لگتے ہیں اور خشک ہونے کی وجہ سے ان میں ہلکی سی سرسراہٹ آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے شاعر نے ان کا ہاتھ ملنا کہتا ہے۔ شاخ سے جدا ہونے کے غم کے سبب وہ ہاتھ ملتے ہیں۔ اسی طرح وہ باغباں جس کے باغ کے پھول اچانک کسی وجہ سے پامال ہو گئے ہوں، وہ دکھ، بے چینی اور ناامیدی کی حالت میں برگ خزاں کی طرح ہی ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ اسی کو شاعری کہتے ہیں۔ یہ شعر اس بات کا غماز ہے کہ چکبست کس قدر ڈوب کر شعر کہتے ہیں۔ 19واں بند۔ لیکن جو پھول کھلتے ہیں صحرا میں بے شمار، موقوف کچھ ریاض پہ ان کی نہیں بہار، دیکھو یہ قدرت چمن آرائے روزگار، وہ ابر و بار وہ برف میں رہتے ہیں برقرار، ہوتا ہے ان پہ فضل جو رب کریم کا، موسم سموم بنتی ہے جھونکا نسیم کا۔ چکبست اس بات میں فرماتے ہیں کہ رام چندر جی کی ماں یعنی والدہ محترم کی ڈھراس باندھنے کے لیے اس بند میں بھی چکبست بیٹے کی زبان سے پرتاثر انداز میں گویا ہوتے ہیں کہ
जंगल में बेशुमार फल खिलते हैं, फूल खिलते हैं। इनकी बाहर का दारोमदार मेहनत पर नहीं होता है, बल्कि खुदा की कुदरत देखिए कि वो बारिशों और बर्फ़बारी में भी बरकरार रहते हैं, यानी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, चूँकि उन पर खुदा का फजल व करम होता है और उसका साया होता है खुदा का। इसलिए जहरीली हवा के झोंके भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, बल्कि उनके लिए सुबह की ताज़ी हवा का काम करते हैं। आखिरी 20वां बंद। अपनी निगाह कर्मकार साज पर सहरा चमन बनेगा, वो है मेहरबान अगर जंगल हो या पहाड़, सफ़र हो के या हिजर, रहता नहीं वो हाल से बंदे की बेखबर, उसका काम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दहशत दामन मादर से कम नहीं। इस बंद में चकबस्त फरमाते हैं कि हमारी नज़र भी तो उसी खुदाए कारसाज पर है। ये रामचंद्र जी अपनी माँ से यहाँ मुखातब होते हैं कि हमारी नज़र भी उसी खुदाए कारसाज पर है जो सब के काम बनाने वाला है। वो चाहे तो जंगल भी गुलिस्तान में तब्दील हो सकता है। वो अपने बंदों के हाल से नावाकिफ़ नहीं है। वो उनके हर दर्द और मुश्किल को समझता है बखूबी, और वही मुश्किलों और दुखों को दूर करने वाला है। अगर उसका करम हो हम पर रहेगा तो हमारे लिए जंगल का दामन माँ के दामन से कम नहीं होगा और हमें कोई गम नहीं होगा। शुक्रिया वस्सलाम।